بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ نسلیں جو چلتی ہیں انسانوں کی یا کسی کی بھی، جانوروں کی صحیح، تو ایمان والوں کیا دو بول بول کر نکاح کرایا جاتا ہے، اور کسی اور قوم میں کوئی اور طریقہ ہے، اور جانوروں میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دو نر اور مادہ ملتے ہیں تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس سے اولاد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کام سب کرتے ہیں جاندار، لیکن ایمان والے کو جیسا سب کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ اصل میں یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم ایمان لائے اللہ کی دی توفیق سے، تو ہم منمانی نہیں کر سکتے، جیسے چاہیں جو چاہے کر لیں، یہ نہیں کر سکتے، اور شریعت کے خلاف کریں گے سب جرم بنے گا۔ کیا بنے گا؟ جرم بنے گا۔ جس جرم کی سزا مرنے کے بعد دی جاتی ہے تو اس سزا کے اثرات دنیا میں ڈال دی جاتے قلب پر، یعنی قلب بے چین ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جو سزا بھی وہاں ملنے والی ہے اس کا اثر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جو بڑی دولت ہوتی ہے وہ دل کا چین ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جن کاموں کو اللہ نے منع کر دیا وہ نہیں کرتے، جن کاموں کو کرنے کا کہا وہی کرتے ہیں، اور کر کے ڈرتے ہیں، کرتے ہیں اور کر کے ڈرتے ہیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے ان کو چین دیا جاتا ہے۔ عجیب دستور ہے۔ دنیا ڈر سے بے چین ہوتی ہے، اس لیے جرم کر کے ڈر لگتا ہے تو بے چینی آتی ہے، اور نہ ڈر لگے تو بھی بے چینی آتی ہے۔ لیکن ڈر ہوتا ہے ضرور، ایمان والا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان والے کو گناہ میں پوری لذت نہیں ملتی، ایمان والے کو گناہ میں پوری لذت نہیں ملتی، وہ گناہ کرتا بھی ہے تو اس پہ ایک خوف سے طاری رہتا ہے۔ اور اللہ والے جو ہیں وہ طاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کی شان کے مطابق تو کچھ ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ ان کے اس ڈر کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز سے بے غم ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو چین سکون دیتے ہیں۔ عجیب ڈر ہے، اللہ کا ڈر چین سکون دیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جو ڈر آتا ہے وہ بے چین کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی ماننے والا بنائے۔ تو اس لیے جب ایمان دیا تو ہمیں ہر چیز پوچھنا پڑے گا کہ ہم کون سا کام کیسے کریں جس سے اللہ ہمارا خوش ہو، اور خوش ہوگا تو خوش ہو کر جو جنت دینے والا ہے، تو جنت کا جو چین سکون ہے اس کے اثرات دنیا میں پڑتے ہیں، یعنی اس آدمی کا قلب مطمئن ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو صبح سے لے کے شام تک بہت سے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اس میں ایک کام نکاح کا بھی ہوتا ہے نا۔ جتنے بے نکاح ہیں اللہ ان کا نکاح شریعت کے مطابق کرنے کے ان کو توفیق دے دے، شریعت کے مطابق۔ شریعت سے ہٹیں گے بے چینی آئے گی۔ تو کتاب میں جو بات لکھی ہے ہماری زبان میں یہ ہے کہ جتنا سادگی کے ساتھ تو کم خرچ والا نکاح ہوتا ہے اتنی اس میں برکت ہوتی ہے۔ ہم برکت چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور خرچ کتنا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کم کہاں، خرچ تو کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شاندار ہماری شادی ہونی چاہیے۔ کمپٹیشن چل رہا ہے، کمپٹیشن 40-45 سال بعد پرانی ہوگی۔ بمبئی میں دو آدمیوں کا رشتہ طے ہو گیا، کسی ایک کا لڑکا ایک کا لڑکی، تو اس کے بعد ایک نے ایک بڑے ٹمپو میں بھر کر پھل بھیجوا دیا اپنے سمدھیان، ابھی رشتہ ہوا نہیں، کتنا بھیجا؟ ایک ٹمپو۔ تو دوسرے نے ایک ٹرک بھر کے بھیج دیا، یعنی کتنا اچھا کام ہے کہ بانٹنے میں لگ جاؤ، سب سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یعنی ایک سزا دیا کہ اچھا تو نے ہم کو ایک ٹمپو بانٹنے کے لیے دیا تو میں تجھ کو ایک ٹرک دیتا ہوں، بانٹتا رہے۔ یعنی بیوقوفی کی دیکھو بات، اگر اتنا پیسہ دے دیتا تو وہ ہدیہ دے دیا تم کو محبت میں، تو کہیں یہ ہو رہا ہے کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، ہو رہی ہیں بیوقوفیاں۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ کو لڑکی دیکھنے جانا ہو تو کیسے جانا چاہیے؟ پتہ ہے آپ کو؟
اور کسی کو لڑکی دکھانا ہو تو کیسے دکھانا چاہیے یہ معلوم کیا آپ نے؟ کہا نہیں، ویسا چلتا ہے ہمارے ہاں ویسا کریں گے، یعنی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، جیسا ہمارے ہاں چلتا ہے ویسا کریں گے۔ اس لیے چلتا ہے تو اللہ کیا نہیں چلتا تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو کیا چاہتے ہیں، پیار والی زندگی نکاح کے بعد یا نکاح کے بعد جھگڑے والی؟ پیار والی۔ تو پیار تو ملے گا دین میں، کہاں ملے گا؟ اور شریعت۔ جس کی لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو باقاعدہ پارٹی جیسے ہوتا ہے، ارے بولو کون کون جاتا ہے؟ کون کون جائے گا؟ ساس اماں تو جائیں گی، اور اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں بھی جائیں گی، اور اگر بہویں گھر میں پہلے سے ہیں، ایک یا دو بہو، تین بہو، تو بہویں بھی جائیں گی، اور جب اتنی جائیں گی تو خالہ بھی جائیں گی، اور خالہ جائیں گی تو چچی بھی جائیں گی، اور چچی جائیں گی تو ممانی بھی جائیں گی، ممانی جائیں گی تو پھوپھی بھی جائیں گی۔ ابھی مردوں کا تو تذکرہ نہیں ہے، ابھی تو خالی عورتوں کا کر رہا ہوں، کیوں مرد تو گھر کے باہر رہتا ہے، اب تو گھر کے اندر بھی جاتا ہے، اب تو جو دستور چلا ہے گھر کے اندر بھی جاتا ہے۔ گھر کے اندر سے مطلب وہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے بھی اندر جاتا ہے۔ اور ان 4-5 رشتہ داروں نے، یہ عورتیں جو جا رہی ہیں، یاد ہے آپ کو کیا کیا کہا؟ سب یاد ہے نا، اب دہراتا نہیں۔ یہ سب نے اس لڑکے کے لیے رشتہ بھیجا تھا، کیا ہے؟ اور ہم نے رشتہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان سب رشتہ دار میں جتنی عورتیں گئی ہیں ہم سب کی 2 3 4 5 کمیاں جانتے ہیں۔ کتنی؟ گنتی کر کے دیکھ لینا اپنے دشمنوں کی کتنی کمی ہے، بس اتنی ملے گی۔ اور لڑکی کی بھی 2 خرابی جانتے ہیں، اس لیے ہم یہاں نہیں کریں گے۔ جس کی خرابی ہی نہیں جانتے وہاں جا کے کریں گے، تو جہاں جا رہے ہیں اس کی خرابی کا تو کچھ پتہ نہیں نا۔ تو یہ جنہوں نے رشتہ بھیجا تھا اور لڑکے والے نے رشتہ نہیں کیا تھا، تو یہ 4-5 رشتہ دار کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بولو ذرا، بولے آج کون سا بیان ہے؟ ارے وہی تو ہے جس کا رونا روز رو رہے ہیں، کہ جس گھر میں دیکھو جھگڑا ہے۔ تو یہ چاہیں گی کہ رشتہ ہو؟ کیا چاہیں گی؟ کہ رشتہ نہ ہو، ہونے نہیں پائے، اور گئی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے۔ اماں کو کچھ پسند آ رہا ہے، ان کو اندر سے غصہ ہے اور کہتی کچھ ہے نہیں، لیکن دل میں کہتی ہیں کر لے تو جانوں میں۔ کیا کہتی ہیں دل میں؟ ہو جائے رشتہ تو میں بھی تیری غلام ہو جاؤں گی۔ کیا اندر اندر کہہ رہی ہیں؟ ہونے ہی نہیں دوں گی۔ کیا طے کر رکھا ہے 4 نے؟ جن کو لے کے گئے پاس کرنے کے لیے انہیں کیا طے کر رکھا ہے؟ ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے پھر 1 دیکھا، 2 دیکھا، 3 دیکھا، اور دیکھنے میں بھی سر سے پاؤں تک دیکھا، قد ناپا، بعضی جگہ تو انچی ٹیپ لے کے جا رہی ہیں، میجر ٹیپ، ہائٹ کتنی ہے۔ اور اس میں نا کوئی ایک رشتہ دار بولے گی دیکھا کہ اس کو تو پسند آ رہی ہے، جس کی بہو بنانے کا ہے وہ اس کو تو پسند آ رہی ہے، میں بہن ذرا چلا کے دیکھو۔ اب وہ چلی، بیٹا ذرا چل کے دکھاؤ، کمال ہے، ذرا ہنس کے دکھاؤ، ذرا بول کے دکھاؤ، ذرا بیٹھ کے دکھاؤ، ذرا اٹھ کے دکھاؤ۔ اور اس کو معلوم ہے یہ ہم کو دیکھنے آئے ہیں، تو وہ اپنی اصلی حالت پہ دکھائے گی یا سب بناوٹی ہوگا؟ یہ سب نقلی مال ہوگا کہ اصلی مال ہوگا؟ پالش والا ہوگا؟ پالش والا ہوگا، تو اس کا نام دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ، جب دھوکہ ہوگا تو گھر پہ آئے گا تو دھوکہ کھلے گا، دھوکہ کھلے گا تو جھگڑا ہوگا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا تو ہوگا کس کے ساتھ رہے گی، خالہ کے ساتھ رہے گی، موانی کے ساتھ رہے گی، پھوپھی کے ساتھ رہے گی، یا چچی کے ساتھ رہے گی کس کے ساتھ؟ ساس کے ساتھ۔ کس کو دیکھنا چاہیے؟ ساس کو دیکھنا چاہیے۔ اور ساس کے ساتھ اگر بیٹی ہے وہ ساس کی تو وہ چلی جائے، اور اگر ایک بہو ہے تو وہ چلی جائے، یعنی 3 عورتیں جائیں۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، نا اتفاقی دنیا میں کیوں پھیلی خالی یہ سوچئے، یہ جھگڑے کیوں پھیلے؟ دھوکے سے شروعات ہو رہی ہے، اور سنت کے بجائے رسم سے شروعات ہو رہی ہے۔ کس سے شروعات ہو رہی ہے؟ رسم سے۔ اس لیے لڑکی دیکھنے جانا ہو تو مرد پہلے آپس میں بات کریں،
صرف مرد بات کریں گے، عورتیں نہیں. اور یہ کہہ دیں کہ بھائی تم میری لڑکی دیکھنے آ رہے ہو، یعنی تم آؤ گے، تم تو باہر بیٹھ جاؤ گے، عورتیں اندر جائیں گی، تو 3 عورتیں آئیں اور چوتھے تم آ جاؤ. لڑکے کے دیکھنے کی بات ابھی نہیں، ابھی شروعات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شروعات، اسی کی شروعات ہے. شروعات. تو مرد لوگ آپس میں بات کریں کہ 4 آئیں گے، 1 مرد آئے گا، 3 عورتیں آئیں گی. اور جو عورتیں آنے والی ہیں ان کا مرد عورتوں کو بتائے نہیں کہ تم لڑکی دیکھنے جا رہی ہو. تو پھر دیکھیں گے کیسی؟ اب بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ کیسے دیکھیں گے. وہ بتائیں نہیں، اپنی عورتوں کو بتائے ہی نہیں کہ تم کو لڑکی دیکھنا ہے. اور جس کے گھر جانا ہے وہ مرد اپنی عورتوں کو نہ بتائے کہ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں. کوئی کسی کو پتہ نہیں، دونوں مرد کو پتہ ہے. اور جس کے گھر گئے لڑکی دیکھنے کے لیے تو لڑکی والے نے کہہ دیا گھر میں، ارے بھائی مہمان آئے ہیں، وہ میرے جاننے والے، وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ملتا جاؤں، تو 3 عورتیں بھی ہیں، تو مرد تو میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ذرا چائے پانی باہر بھی بھیج دو اور ذرا ان کو بھی کرا دو، گھر پہ آئے تو کرام کرو. ان کو معلوم نہیں لڑکی کو دیکھنا ہے، لیکن لڑکی کیا کرے گی؟ بیٹھیں گے، اے بیٹا ذرا چائے بنانا. اچھا کہاں رہتی ہیں آپ لوگ، کیا ہے، کیسے ہے، سب پوچھیں گے نا. اور گھر اتنا بڑا محل جیسا تو ہوتا نہیں. لڑکی کچن میں سے سن بھی رہی ہے کیا ہو رہا ہے، پھر لے کر آئی اور اب وہ بیٹھ گئی ناشتہ کرانے کے لیے. اور خالہ آپ کیسی ہیں، سب ٹھیک ہے؟ اور یہ کون ہے آپ کی؟ یہ میری بہو ہے. اچھا اچھا. بھابھی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ کون ہے؟ یہ بیٹی ہے. آپا کیسی ہو؟ ٹھیک ہے. کیسے ایک دم اپنے اصلی ٹون میں بات کرے گی. کوئی اس میں دکھاوٹ بناوٹ کچھ بھی نہیں نا. یہ تو ملنے آئی ہیں. اور تھوڑے سا دیر کریں باہر مرد لوگ بیٹھ کے. اگر عورتیں کہیں چلو بھائی چلیں اب تو ہو گیا سب، ارے بیٹھو نا تھوڑی دیر، اور اتنے دن کے بعد اپن ملے، اپن بات کریں گے باہر بیٹھ کے، ہمارے پرانے دوستوں میں یہ تو دیر تک بیٹھیں گے تو سب دیکھ لیں گی، خوب آرام سے دیکھیں گے. اٹھ کے جاتی ہے، چلتی ہے، بیٹھتی ہے، قد کتنا بڑا ہے. ان کو تو اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن دیکھ تو لیکن سب. ارے آپ بھی باہر کسی کو دیکھتے ہیں تو سب ناپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ دیکھتے کسی عورت کو آتا ہے کتنی موٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، بڑی لمبی ہے، بڑی گوری ہے، کیا کالی سی ہے. دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں دیکھتے بھائی. ہم تو دیکھتے ہیں. 6 نمبر پلیٹ فارم پر باندرا سے ہاربر لائن سے اترا، میرے ساتھ صاحب تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کے دوڑتے رہے، چلو چلو جلدی چلو جلدی چلو. ارے کیا عادت کی، ابھی اس ویسٹرن لائن کی ٹرین کے آنے میں 7 منٹ باقی ہے، کیا جلدی جلدی. ارے چلو تم، چلو چلو چلو. اور جلدی سے ہم کو کیا ہوا، کیا ہے تم کو؟ جب برج پہ چڑھ گئے، دیکھو اس عورت کا بال کتنا لمبا ہے، یہ دکھانے لائے تھے. میں نے کہا لا حول ولا قوت. بولے بہت بذوق آدمی ہو. کیا مجھے کہنے لگے؟ تو ناپ تو لیتے ہیں نا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ میری بہو بنانے کے لیے آئے، اور اس کو بھی نہیں معلوم. ایسے اگر 3 رشتے آئے، 4 رشتے آئے اور آگے بات نہیں ہوئی تو لڑکی ڈپریشن میں نہیں جائے گی. اور جب بتا کر جائیں گے اور ہر دفعہ لڑکی کا انداز بدلے گا، بنے گی، سنورے گی، پھر آئے گی اور پھر خبر آئے گی کہ مجھے پسند نہیں کیا، تو 3 رشتے کے انکار کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی اور کہہ دے گی اماں میں نے اپنی سامنے نہیں آتی، رہنے دو، میں رشتہ نہیں کروں گا. یہ آپ سے جو کہہ رہا ہوں یہ خبریں میرے پاس آج سے نہیں بہت ٹائم سے آ رہی ہیں کہ میری لڑکی بیمار ہو گئی، نفسیاتی بیمار ہو گئی. وہ کہتی مجھے نکاح نہیں کرنا ہے. کیا جو بات میں نے کہا یہ آپ نے سن لیا؟ یہاں تک کچھ ٹھیک ہے؟ ارے بولو بھائی، مراقبے مت جاؤ، ذرا میری بات سنو. تب کیا کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے. اب جب دیکھ کر آ گئی، عورتیں دیکھ کر آ گئی اور گھر والوں کو پتہ نہیں، چلے گئے اپنے گھر. اب شوہر جو ہے، گھر کا مرد جو ہے، پوچھے ان کے یہاں کون کون تھا. وہ تھی اور ان کی ایک بیٹی تھی، 2 ہی تھی گھر میں. تو اب اپنی بیوی سے پوچھے، یعنی لڑکے کی ماں سے، اکیلے میں، کیسی لگی لڑکی؟ ہو ٹھیک ہے؟ بولے ہاں ایسے تو بات چیت کی بھی اچھی ہے اور بہت جلدی فٹافٹ ناشتہ تیار کر کے لے آئی، بیٹھی بھی، بہت ہسمکھ بچی ہے، بات بھی کرتی ہے، اچھی، دیکھنے بھی اچھی، ہاں دیکھنے بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اب دونوں طے کریں کہ ہم لوگ استخارہ کر لیتے ہیں. استخارہ کر لیتے ہیں. کس سے مشورہ ہے یہ استخارہ؟ تو اب استخارہ ہوگا اور اس میں آ جائے گا. آ گیا؟ نہیں آیا تو نہیں آیا. اور جب آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ اب
اب اس مرد کو مرد سے ملنا ہے ابھی، کہ اس دن ہم لوگ آئے تھے آپ کے گھر، تو چونکہ وہ دیکھ کر گئی بچی کو، آپ کو تو پتہ ہی ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن کہہ رہی تھی نہیں اچھی بچی ہے تو استخارہ کر رہا ہوں، اگر آپ بھی استخارہ کر لیں، بچی کو نہ بتائیں ابھی فی الحال، ہم لوگ کے استخارے میں آ جائے گا تو بچی کو بتا دیں گے استخارہ کر لے، لڑکے کو بول دیں گے استخارہ کر لے، جب دونوں طرف ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الگ ڈالیں گے اس کے دل میں الگ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ سب باتیں جب ہو گئی تو لڑکے کو بتا دیا کہ بیٹا ایسا ایسا ہے وہاں پر، تو بول تو لڑکی دکھا دے، ورنہ تیری امی نے تو دیکھا ہے، امی کو پسند ہے اور تیری بھابھی کو پسند ہے اور بہنوں کو پسند ہے، کہ استخارے میں آ گیا تو تذکرہ کر دیا، وہیں شادی ہوگی انشاءاللہ۔ تو استخارہ ہو گیا تو بات ہو گئی۔ اچھا، جن کو 4 کو انکار کیا ان سے دشمنی نہ ہو تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ 4 کو انکار کیا تو 4 کو نکاح کے لیے پیغام آیا تھا، تو ان 4 کو میں سے ایک کو بھی منع نہ کیا جائے۔ جب کہیں سے آیا ہو، ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ تو اچھا ہے، گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی، اتنے برسوں سے دیکھا ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے سے تو دیکھا ہے ہم نے، سب نے دیکھا ہے نا، رشتہ داروں نے جو پہلے ذکر کیا میں نے، تو ان کو یہ نہیں کہنا نہیں کرنا ہے، نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اپن ایسا کرتے نا، استخارہ کر لیتے۔ اب استخارے میں نہ آیا تو استخارے میں نہیں آیا تو میں نے تھوڑا ہی منع کیا، یہ تو استخارے میں نہیں آیا اس لیے میں نے نہ کیا، اسی میں بھلائی ہوگی ہمارے لیے۔ تو جن کو ٹالنا بھی ہے، نہیں بھی کرنا ہے، اس کو استخارے کے ذریعے منع کیا جائے، توڑ نہیں ہوئے گا، توڑ نہیں ہوگا۔ تو اب بات اگر پکی ہو گئی تو آپس میں بات ہو گئی کہ ایسا کر لیں گے، وہاں لڑکی کو بتائے استخارہ کر لے، لڑکے کو انشاءاللہ سے ویسے ہی آئے گا۔ بہت سی کہانی ہے میری اپنی بھی ہے، لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے مانا ہے۔ تب اب نکاح کیسا ہوگا؟ نہیں ابھی تو اس کی پارٹی ہوگی کیا منگنی کی؟ اگر دونوں طرف سے رشتہ ہاں ہو گیا، لڑکے نے بھی سمجھ لیا کہ ہاں، اور لڑکے نے کہا کہ دکھا دو ذرا، ہاں، لڑکوں کو اپنی اماں کے بھروسہ نہیں رہتا، کیونکہ 3.5 نمبر کا چشمہ لگا رہتا ہے، لڑکے کو بھروسہ نہیں۔ حالانکہ بہتر یہی کہ تو لا، نہیں نبھے گی تو تیرے سے نہیں نبھے گی، میں تو نبھا لوں گا۔ اب پھر بھی اگر نہیں مانا تو دکھا دیا ایک جھلک، اب تو بات دھیرے دھیرے کھل گئی، استخارے میں کچھ شادی یہاں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کا رواج ابھی تک تو نہیں تھا، اب کیا ہے پتہ نہیں، اماں نے طے کر دیا چاہے جیسی بھی ہو۔ ایک گھر میں 7 بھائی ہیں اور سب میرے سے بڑے ہیں، کئی ایک اللہ کے پیارے ہو گئے، اور جو اس میں چھوٹے ہوں گے وہ بھی 82-83 سال کے ہوں گے، جو بچے ہیں اتنے سال کے ہوں گے، 82-83، اور یہ سب کے سب خوبصورت، یعنی اگر ان کو فلمی دنیا والوں کو دکھایا جائے تو کہیں گے یہ ہم کو دے دو، یہ ہمارے بڑے کام کا، کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ویلن تو بن ہی جائے گا، ہیرو نہ بنا سکے تو، لیکن سب ہیرو جیسے۔ لیکن ایک کی بیوی اچھی دیکھنے میں نہیں تھی، ایک بھی اچھی نہیں تھی، میرے قریبی رشتہ دار تھے اس لیے میں نے دیکھا ہے، اور اسے شرعی پردہ جانتا بھی نہیں، تو ویسے بھی بچہ سا تھا میں تو، جب ابھی جتنا فرق ہے تو وہ بڑی بڑی عمر والوں سے کتنا فرق ہوگا میرا، میں تو بچہ سا تھا، ایک بھی خوبصورت نہیں، اور ایک جو دیکھنے کے لائق تھی، ذرا تھوڑی سی دیکھنے کے لائق تھی، قد قامت ایسا اس طرح سے ڈھیل ڈول، تو اس تو ہے اس نکاح میں، جو ایک خراب دکھتی تھی ان کا نصیب پھوٹا تو اس سے جا کے دوسرا نکاح کیا۔ ہم نے کہا دیکھو جتنی خراب تھی وہ آئی تھی، جس کی ایک اچھی تھی وہ بھی ایک ایسی لے کے آیا جو دیکھنے کے لائق نہیں، اس لیے اماں طے کر دیتی تھی، لوگ نکاح کر لیتے تھے، اور بڑی برکت تھی، کہیں سننے میں نہیں آیا کہ طلاق ہوا، کہیں سننے میں نہیں آیا، اور اب ہر جگہ سننے میں آتا ہے لڑکی 2 مہینے سے گھر پہ بیٹھی ہے، 6 مہینے سے بیٹھی ہے، 1 سال سے بیٹھی ہے، لاکھوں روپے برباد کر دیے منگنی میں اور نکاح کے اندر اور ولیمے میں اور پارٹیوں میں، لیکن لڑکی گھر پہ بیٹھی ہے۔ سروے کر ڈالو، یہیں کر ڈالو، پھر اور آگے بڑھ کے کر ڈالو، دنیا کا کر ڈالو، جب رسموں کے ذریعے رشتے ہوں گے تو توڑ ہوگا، اور جب شریعت کے طریقے پہ رشتہ ہوگا تو جوڑ ہوگا۔ تو ایک انکار یہ ہوگا۔ اب ولیمہ پوری شریعت میں ولیمہ فرض ہے، کتنا کیا ہے پوری شریعت میں، اس سے بڑا کوئی فرض ہے ہی نہیں۔ ارے ولیمہ نہیں کیا، وہ نماز نہیں پڑھتا تو نہیں پوچھتا، ارے نماز نہیں پڑھتا، مگر ولیمہ نہیں کیا تو یہ مولانا صاحب، یہ مفتی صاحب ہیں، ولیمہ فرض ہے کہ نہیں برادری میں؟ اب مسلمانوں کے یہاں سنت کو فرض بنایا ہے کہ نہیں؟
تو جب ہم نے سنت کو فرض بنا دیا تو یہ کام صحیح کیا یا غلط کیا؟ تو ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ابھی 4 رکعت آپ نے جمعہ کے بعد کی پڑھا، کون سی پڑھا ہو؟ سنت ہے۔ تو سنت کو جیسے چاہے پڑھ لیں گے یا سنت کو سنت کے مطابق پڑھیں گے؟ تو یہ ولیمہ سنت کے مطابق کیوں نہیں ہوتا؟ 4 سنت تو آپ ویسی پڑھیں کہ جیسی پڑھی گئی سنت، تو ولیمہ بھی تو سنت کے، جب سنت ہے تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن ولیمہ اس لیے شاندار کرنا ہے کہ میری ناک نہیں کٹے، تو میں نے تو شاندار نہیں کیا تھا، تو میری ناک ہے نا ابھی، اور 3 بچوں کی کیا تھا تو کٹتے کٹتے تو ایک دم کٹ جانی چاہیے تھی۔ تو ولیمہ کیسے کریں گے؟ حال بک کریں گے کہ سنت کے مطابق کریں گے۔ تو ہے نا بھی مسجد میں مسجد والے جماعت کے ساتھی ہیں، اور اگر صفہ میں ٹیچر لوگ ہیں، استاد لوگ ہیں، تو وہ کھلا دو، خادموں کو کھلا دو، تم لوگ کھا لو۔ یا اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ ارے ہوا نا کبھی، کیوں نہیں ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نکاح ہوئے؟ وہاں ہے کچھ سنت ثابت ہے ولیمے کی ہے؟ تو 11 میں سے کوئی بھی پسند کر لو، کوئی بھی کر لو۔ صحابہ کے کتنے نکاح ہوئے؟ کتنے صحابہ تھے؟ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ انہوں نے شادی کیا تھا تو ولیمہ بھی کیا تھا۔ تو اس وقت کے بیپاری لوگ نے شادی حال کیوں نہیں بنا دیا؟ بزنس مین لوگ تھے مدینہ پاک میں، تھے، کاروبار کرتے تھے نا، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے نا، تو مال کمانے کے لیے کرتے تھے نا۔ اگر شادی حال بنا دیتے تو مال ملتا کہ نہیں؟ اس لیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی شادیاں، اور کسی کے 3، کسی کی 4، کسی کی 2، ایک تو شاید ہی کوئی تھی۔ اور ابھی بھی چلے جاؤ جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، اور ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو، اور اب ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے وہ بات کرتا رہتا ہے، کم زوجہ پوچھتا ہے کتنی، تو انڈیا والے بولتے ہیں واحد، خیر مسکین، واللہ مسکین، تمہاری کتنی؟ بولے 4۔ ابا کی کتنی؟ بولے 4۔ تو ابا کے نکاح میں آپ شریک رہے؟ ہاں، ابا کے دعوت نامہ دینے ہم گئے تھے لوگوں کو کہ آج ابا کے نکاح ہے۔ کسی نے تو کہا میرے دادا کے نکاح ہوا، تو ہم نے لوگوں نے کہا کہ دادا کے نکاح ہے۔ بھائی دادا کے نکاح کتنا تھا؟ بولے 4۔ بولے 4 سے کم پہ میں راضی نہیں ہوتے؟ ہاں، یا ایک سے ساتھ اتنا جھگڑا ہے کہ راضی کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو تھے نا بڑے بڑے بیپاری، بہت بڑے بڑے مالدار تھے، اور وہاں کے مالداروں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور مالدار۔ اور یہ مالدار جو ہے، یہ مال جمع کر کے مالدار نہیں بنے تھے، یہ مال بانٹ کر مالدار بنے تھے۔ بیپار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جمع کرتے رہو تو ہمیشہ گھٹا رہے گا، اور اس میں سے بانٹتے رہو گے تو بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ طریقہ وہ لوگ جانتے تھے، اس لیے ان کے پاس بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اتنا بڑھا کہ مدینہ پاک میں ایک دم کوہرام مچ گیا، بہت شور۔ تو ہمارے عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ رہی ہیں کیا بات ہے یہ میری زبان میں؟ تو کسی نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا مال تجارت آیا ہے، اور اتنا آیا ہے کہ مال سے پورا مدینہ بھر گیا ہے، امپورٹ کیا تھا انہوں نے۔ تو وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مالدار جو ہے فقیروں کے مقابلے میں 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ کہہ دیا تو کسی نے جا کر وہاں کہہ دیا، تو کہا سب اللہ کے راستے میں صدقہ۔ تو اتنا بانٹ کر اتنا مال ان کے پاس بچا تھا کہ کتاب دیکھو کو حیرانی ہوتی کہ اتنا مال اتنا بانٹنے کے بعد بھی بچا تھا۔ تو ان کا ولیمہ کتنا شاندار ہونا چاہیے۔ ریچسٹ مین تھے وہ، کون تھے؟ ہاں، کہ پورے مدینہ پاک کی دعوت کر سکتے تھے، جب اتنا بانٹ سکتے دعوت کر سکتے تھے۔ ہمارا کھانا بھی اپنے لیے ہے اور کھلانا بھی اپنے لیے، کاش اللہ کے لیے ہو جائے تو ناک نہیں کٹے گی، عزت ملے گی۔ اور یہ غریب لڑکیاں جو بیٹھی ہیں بغیر شادی کے، ان کا نکاح ہونے لگیں گے کہ شادی جب اتنی آسان ہے تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ 10-10 ہزار روپے میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور 15-15 ہزار روپے میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور وہ غریب خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے تو نکاح ہو گیا۔ بمبئی میں 2 آدمی کے رشتے کی بات چلی، ایک کی لڑکی ایک کا لڑکا۔ لڑکی والے نے کہا کہ ہم سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لڑکے والے نے کہا ہم بالکل راضی ہیں۔ بڑی فیملی، یہ بھی بڑی فیملی، وہ بھی، یہ بھی مالدار وہ بھی مالدار۔
تو لڑکی والے نے کہا دیکھیے وہ چلتا ہے اور ہوتا ہے اور اتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں، ایک دم سادگی والا نکاح، مسجد میں نکاح ہوگا اور عصر میں آپ آ جائیں گے، عصر بعد نکاح ہو گیا، فوراً میں لڑکی کو بیٹھاؤں گا آپ کی گاڑی میں یا میری گاڑی میں، آپ کا گھر بھیج دوں گا، میرے یہاں کوئی کھانا نہیں ہوئے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات، گھر کے بڑے لوگ تھے، لڑکا نہیں تھا اس میں۔ لڑکی والے نے کہا کہ نہیں، آپ گھر میں مشورہ کریں۔ لاسٹ مومنٹ میں جب یہ ہوگا لڑکا نہیں مان رہا ہے، لڑکے کا ماموں نہیں مان رہا ہے، لڑکے کا بھائی نہیں مان رہا ہے، تو اس وقت بات خراب ہو جائے گی، جو کچھ کرنا ہے آج کیجئے۔ تو اس میں ایک صاحب نے کہا کہ اس میں اتنا سمجھانے کی بات نہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، سادگی ہم بھی جانتے ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے۔ لڑکی والے نے کہا نہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ گھر والوں سے مشورہ کریں تو ہم بات کریں گے۔ جب دوسرے دن میٹنگ طے ہوئی تو گھر والے سے بات کر کے آئے تو آج چہرے ذرا سا اترے ہوئے تھے لڑکے والوں، تو پوچھا کیا بات ہے؟ بولے لڑکا نہیں تیار ہو رہا ہے۔ بولے لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ بولے ہم 1000 آدمی آئیں گے۔ تو لڑکی والے نے کہا مسجد میں 1000 آئیں گے تو مسجد میں 1000 آ جائیں گے، نہیں تو باقی گلی میں کھڑے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اصل میں حال میں شادی کریں گے۔ تو لڑکی والے نے کہا یہ تو ہوگا نہیں، ابھی تو بات ہوئی تھی نا سادگی کی، اس کا کیا؟ کہنے لگے لڑکا نہیں مان رہا ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ لڑکے سے ہم کو ملائیے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ کہنے ہم لوگ سمجھا چکے۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ اچھا ایک تجویز رکھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ بات چونکہ بہت پرانی ہے کہ حال میں شادی کرنے میں 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 1 لاکھ میں تو بہت کام ہو جائے گا۔ تو لڑکی والے نے کہا ایسا کیجئے کہ 50,000 روپے میں ابھی منگوا دیتا ہوں یہاں۔ تو لوگ کے چہرے بدل گئے، خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ قانون توڑے تو خوش ہوتا ہے، قانون کا پالن کرنے کو کہو تو چہرہ گر جاتا ہے۔ کاہے کا اسلام، کاہے کا ایمان، ہم تو اپنے لیے جی رہے ہیں۔ تو لڑکی والے نے کہا یہ 50 روپے میں اس لیے منگا دیتا ہوں کہ 50 آپ کے ذمہ ہوگا، 50 میرے ذمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہا 50,000 میں منگا دیتا ہوں، آپ 3-4 غریب لڑکیوں کی شادی کرا دیجئے اس پیسے سے، آپ اپنا ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ جانیں، میرے 50,000 سے شادی کرا دیے 2-4 یتیم بچیوں کی، تو جس دن ان بچیوں کی طے ہوگی اسی دن ہم بھی اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم کہ سمجھائیے بیٹے کو۔ تو بیٹے نے کہا نہیں، ہم تو حال میں ہی کریں گے۔ تو بیٹی کے باپ نے کہا جو چچا کی نہ مانے، باپ کی نہ مانے، بڑے بھائی کی نہ مانے، اللہ کی نہ مانے، اللہ کے رسول کی نہ مانے، اس کی عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کی برکت سے 4 غریب یتیم بچیوں کی شادی ہے، میری بیٹی کی کیا مانے گا اور میری کیا مانے گا، مجھے نہیں کرنا شادی۔ اور ہوئی شادی، پھر اتنی سادگی سے ہوئی کہ نمونہ ہے وہ لوگ، اور اتنا پیار محبت ہے کہ اب تو ان کے بچے بھی جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، لیکن آج بھی میاں بیوی بہت خوش رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں۔ نہ بیوی کو شوہر سے شکوا ہے، نہ شوہر کو بیوی سے شکوا ہے۔ شریعت آئے گی تو دل جڑ جائے گا، محبت بڑھ جائے گی، لیکن ولیمہ ہم چھوٹا سا کریں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ پھر ایک بات اور شیطان سمجھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے؟ اپن اتنے لوگوں کا کھائے نا، دیکھیے کھلایا بھی تھا اسی لیے فقیر سمجھ کے کھلایا تھا۔ ارے ہوتا یہی نا، آپ لفافہ بنائیے کتنے کا کتنی جگہ کھایا ہے، اور لفافہ تو ملتا ہے اسی لیے تو اتنا بلایا جاتا ہے، چپکے سے لے کے ادھر ڈالتے ہیں، جب بھر جاتی ہے تو بیٹے کو ڈال، تو تجھے اچھا ہوا شیروانی سلایا تھا، لے جلدی جلدی اندر ڈال۔ یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے نا، یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہم نے تم کو بلایا اسی لیے کہ کچھ دے کر جانا، بڑا فقیر آدمی ہوں، اس سے بڑا کوئی فقیر ملے گا جو مانگ رہا ہو بھیک؟ مانگنے کا مہذب طریقہ فقیر کا، جو کہتا ہے ناک نہ کٹے، اللہ کی ہر بات پہ ناک کٹ رہی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے 50 آدمیوں کا، اب تک کتنے ولیمے میں گئے ہوگے بھائی؟ 50 گئے تھے، 100 گئے ہوگے، نام تو یاد ہوئے گا کہ فلاں کیا گئے تھے، لفافہ بناؤ، عبد الحادی کا نکاح کر رہا ہوں اور آپ کا یہ کھایا تھا، لفافہ رکھ لیجئے، بلاؤں گا نہیں۔ جب یہ ڈر ہے، یا تو پھر سن لو، ارے یار بڑا کنجوس نہیں، کھانے کے ٹائم تو آیا تھا اور کھلانے کے ٹائم بولتا ہے سادگی سے کریں گے۔ ارے بھائی اس ٹائم غلطی کیا تھا، تم کو چاہیے تو لفافہ لے لو، بلائیں گے تو نہیں، تیرے پیسے کا محتاج ہوں۔ ہم محتاج تو تھے اس دن تو تم محتاج تھے، کیوں لے کے رکھ لیا تھا؟ جس دن کھایا تھا اسی دن پیمنٹ کر دیا ہے، کاہے کا پیسہ، کاہے کا کھلانا، کیا کرنا، نہیں بلاؤں گا۔ کاہے کو بولتا ہے کھلایا گیا تو نے؟
ارے بولو یہ سب باتیں ہے صحیح کہ نہیں؟ او پروفیسر حضرات یہ ایسے ہی بولنا ہو، کچھ ہے پکی ٹوکی بات کریں گے؟ ہے ہمت؟ زندگی بھر محبت کے ساتھ جیو گے کسی شریعت آئی ہے، ورنہ زندگی بھر توڑ کے ساتھ جیو گے۔ اللہ ہمیں سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے دے۔ اور ولیمہ واجب فرض نہیں ہے، سنت ہے تو سنت تلاش کرو۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے نکاح میں، اور ریچسٹ مین کی دیکھ لو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بلایا تھا، ان سے زیادہ بابرکت نہ کوئی دنیا میں ہوا نہ ہوگا، لیکن بلایا تھا شادی میں۔ وہ تو صبح کی ملاقات پر نکاح کے وقت جو خاص خوشبو لگائی جاتی ہے، جب خوشبو آئی تو پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح کیا کیا؟ کہا ہاں، کہ تو ولیمہ کر دو۔ تو کتنا بڑا ولیمہ تھا، ایک بکری کا ولیمہ تھا نا، کر سکتے تھے نا سب کا۔ امت کی راحت اور آسانی کا راستہ شریعت بتاتی ہے۔ اب جب رسم و رواج میں جائیں گے تو مشکلوں میں گر جائیں گے۔ عزت رسم و رواج پہ چل کر نہیں ملتی، عزت اللہ کی قسم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ملتی ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے۔ سارے مومن جتنے ہیں اگر اس طریقے پہ آئیں گے تو عزت ان کے حصے میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ حضرات میں جن کو لڑکی لڑکے کا نکاح کرنا وہ بھی ایسے ہی طے کر لیں، اور جن جوانوں کو کرنا ہے وہ بھی ایسے ہی طے کر لیں۔